اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، نشانی نمبر 97۔ جن علامات قیامت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ فسق و فجور کا ارتکاب کرے، غیر مہذب، عاجز اور کمزور اور بنیاد پرست ہونے کے اتہام قبول کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے خبردار کیا اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ عاجز، کہلوانا گوارا کر لیں، مگر فسق و فجور یعنی گناہ، جھوٹ اور دھوکہ دھڑی کا ارتکاب نہ کریں۔ آدمی فسق و فجور یعنی گناہ کی چیزیں نہیں کرے گا تو اسے عاجز اور درمندہ ہونے کا طعنہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا جس میں انسان کو بدکاری یا عاجز اور درمندگی میں سے ایک کا انتخاب کا اختیار دیا جائے گا، یعنی چننا پڑے گا۔ جو شخص اس زمانے کا ادراک کرے، یعنی اس زمانے میں ہو، تو اسے عاجز ہونے کی طرف راغبی کر لینی چاہیے، یعنی یہ چاہیے کہ عاجز بن جائے مگر گناہ کا کام یا فاسق و فاجر نہ بنے، گناہ کا کام نہ کرے یا فاسق و فاجر نہ بنے۔ یہ علامات آج ہمارے زمانے میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مثلاً اس دور میں جو عورت حجاب کی پابندی کرتی ہے، اسے طعنہ دیا جاتا ہے کہ وہ رجت پسند اور عاجز خاتون ہے۔ جو گندے ٹی وی چینلز دیکھنے سے گریز کرے، اسے لوگوں کی طرف سے یہ طعنہ سننا پڑتا ہے کہ دیکھیں جی، یہ شخص تو پرانے خیالات کے، رجت پسند اور ترقی کے مخالف ہیں، یعنی یہ بالکل ماڈرن نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کرنے کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا تو وہ بھی ان کی طرح انہی گناہ اور بدکاری میں شریک ہو جائے اور لوگوں کی طعنہ اور تشنیع سے محفوظ ہو جائے، یا پھر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خود پر کمزور اور بنیاد پرست ہونے کا الزام برداشت کر لے مگر گناہ کی زندگی سے دور رہے۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فسق و فجور کی باتوں سے اور اعمال سے ہماری حفاظت فرما اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کا کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائیے، صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔